اونٹ کی کمر باندھنا۔ قافلہ لمبی مسافت طے کر چکا تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ جانور بھی تھک کر چور ہو چکے تھے۔ یہاں تک یہ لوگ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پانی موجود تھا۔ چنانچہ اسی جگہ قافلے کو روک دیا گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس قافلے کے ساتھ تھے۔ تمام قافلے والوں کی طرح وہ بھی اپنے اونٹ سے نیچے اتر آئے۔ ہر آدمی کی یہی کوشش تھی جلدی سے جلدی وہ چشمہ آب تک پہنچ جائے اور وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو نماز کے لیے آمادہ کرے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سواری سے نیچے اترنے کے بعد چشمہ آب کی طرف چل پڑے، لیکن چند قدم چلنے کے بعد وہ بغیر کسی سے کچھ بتائے ہوئے واپس لوٹ پڑے اور اپنے مرکب کی طرف بڑھنے لگے۔ اصحاب اور یاران رسول انتہائی تعجب کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید یہ جگہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور وہ پھر چل پڑنے کا حکم صادر کرنے والے ہیں۔ سب کی نگاہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگی ہوئی تھیں اور ہر شخص نیا فرمان سننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنے کان لگائے ہوئے تھا۔ سب لوگ اس وقت اور زیادہ حیران ہو گئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمر بند اٹھایا اور اپنے اونٹ کی کمر باندھنا شروع کر دی۔ جلد ہی اس کام سے فارغ ہو کر وہ چشمہ آب کی طرف لوٹ پڑے۔ چاروں طرف سے لوگوں نے فریاد شروع کر دی، اے اللہ کے رسول، آخر آپ نے ہم لوگوں کو یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ اس خدمت کا شرف ہمیں حاصل ہو جاتا؟ آپ نے بلا وجہ اتنی تکلیف اٹھائی اور اس کام کے لیے دوبارہ لوٹ کر گئے۔ ہم تو بڑے فخر کے ساتھ اس کام کے لیے ہمہ آمادہ تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے کام میں کبھی دوسروں کی مدد لینا چاہیے اور نہ ہی دوسروں پر بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے ایک مسواک ہی کیوں نہ لانی ہو۔ یعنی چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا، کسی دوسرے پر بھروسہ کرنے کی بجائے اسے خود ہی انجام دینا چاہیے۔